کے پردے میں نشانات کا مخزن، قرآن کا ہر حرف کرامات کا مخزن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ویعلم الصابرین۔ کیا تم نے یہ خیال کر لیا ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے جبکہ اللہ تعالیٰ نے ابھی تم میں سے جہاد کرنے والوں اور صبر کرنے والوں کو صحیح معنوں میں ظاہر نہیں کیا؟ قرآن کریم کی یہ جو آیت ہے جو بھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو یہ نصیحت کی ہے کہ صبر ایک ایسی عظیم الشان صفت ہے جو انسان کو در حقیقت اللہ تعالیٰ کا مقرب بھی بناتی ہے، اور اس صبر کے نتیجے میں بہت بڑے بڑے انعامات اس کا مقدر بنتے ہیں۔ اب اسی آیت میں جو پڑھی گئی ہے اگر غور کیا جائے تو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے صبر کرنے والے یا صابرین کو مجاہدین کے ساتھ کمپیئر کیا ہے اور ان کے ساتھ ان کا ذکر باندھا ہے، اور فرمایا ہے کہ جب انسان صبر کرتا ہے تو گویا وہ ایک ایسے مرتبے تک پہنچ جاتا ہے جیسا وہ شخص ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلتا ہے، جہاد کرتا ہے، کیونکہ صبر کرنے والا بھی گویا اللہ تعالیٰ کی خاطر جہاد ہی کر رہا ہوتا ہے، اپنے نفس کو اس کو دکھ پہنچا کر، تکلیف پہنچا کر اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر صبر کر رہا ہوتا ہے اور برداشت کر رہا ہوتا ہے، اور یہ بہت بڑا جہاد ہے جو نفس کا جہاد ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان دونوں مضامین کو اکٹھا باندھا ہے۔ اور اسی طرح قرآن کریم نے یہ بھی بیان فرمایا کہ ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے، ضرور تمہاری آزمائش کریں گے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ یہ صبر کرنا جو تم صبر کرتے ہو یہ بے ثمر نہیں رہتا، بے نتیجہ نہیں رہتا، بلکہ ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے، کچھ خوف سے، کچھ بھوک سے، جانوں اور مالوں کے نقصانات سے، ثمرات سے، نتائج کے ضائع ہونے سے، لیکن جو لوگ ان تمام معاملات میں اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر صبر کرتے چلے جائیں گے، انہیں بشارت ہو کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے وارث بنیں گے، اور ان کا صبر ایک دن رنگ لائے گا، اور ان کا صبر نتیجے دکھائے گا، اور وہ تمام چیزیں جو ان سے چھن گئی تھیں، وہ تمام چیزیں جن کی قربانیاں انہوں نے پیش کی تھیں، اللہ تعالیٰ انہیں جزا عطا کرے گا۔ کیونکہ تکلیف پر یا دنیا میں جو بھی نقصان انسان کا ہوتا ہے اس پر بالآخر دنیا دار لوگ بھی صبر کر لیتے ہیں، انسان کی ایک انتہا ہے غم منانے کی، تکلیف منانے کی، اور بالآخر صبر آ ہی جایا کرتا ہے، چاہے کیسا ہی نقصان کیوں نہ ہو، انسان بالآخر صبر کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے طبعی طور پر۔ لیکن وہ لوگ جو پورے یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی خاطر صبر کرتے ہیں ہر قسم کے نقصان پر، انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارت دی گئی ہے کہ وہ لوگ یقیناً اللہ تعالیٰ کی جنتوں کے وارث بنیں گے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے وارث بنیں گے، اور انہیں بشارتیں دی جائیں گی۔ قرآن کریم میں اور عام طور پر بھی اردو محاورے میں بھی صبر ایوبی کا ذکر کیا جاتا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر ایک استعارے کے طور پر رائج ہو چکا ہے کہ انہیں روایات کے مطابق تو بہت لمبی تفصیل ہے، قرآن کریم نے اس مضمون کو ہمارے سامنے پیش کیا ہے اور بتایا ہے کہ انہیں تکلیف پہنچی اور بہت بڑے بڑے ابتلاء ان پر آئے، لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ کی خاطر صبر کیا۔ روایات میں تو یہاں تک آتا ہے کہ وہ بہت خوشحال انسان تھے، مال و دولت تھا، اولاد تھی، جانور تھے، بہت کچھ تھا، جائیدادیں تھیں،
اور بالآخر اللہ تعالیٰ نے ان سے وہ ایک آزمائش کے طور پر یا ابتلا کے طور پر ان سے وہ سب چیزیں واپس لے لیں، صحت بھی واپس لے لی، اور ایسی تکلیف دہ حالت ہو گئی کہ ان کے قریبی عزیز بھی انہیں چھوڑ گئے، رشتہ دار بھی چھوڑ گئے، دوست احباب بھی چھوڑ گئے، قوم نے بھی ان سے منہ موڑ لیا۔ ایسی حالت میں جو بیوی ساتھ رہ گئی تھی، اس نے ایک موقع پر درد کی وجہ سے، تکلیف کی وجہ سے، یا آپ کی تکلیف کو دیکھ کر یہ اظہار کیا کہ آپ خدا سے کیوں نہیں کہتے کہ اس تکلیف کی حالت کو بدل دے۔ آپ نے فرمایا کہ تم نے مجھے خوشحالی کی حالت میں کتنے سال دیکھا ہے یا کتنے سال پایا ہے؟ اس نے کہا 70-80 سال آپ نے خوشحالی میں گزارے ہیں۔ اس نے کہا، حضرت ایوب نے فرمایا کہ اور تکلیف کی حالت میں کتنے سال سے ہوں؟ اس عورت نے یا بیوی نے جواب دیا کہ 7-8 سال ہوئے ہوں گے۔ حضرت ایوب نے فرمایا کہ میں کس منہ سے اللہ تعالیٰ سے شکوہ کروں کہ جس خدا نے مجھے 80 سال خوشحالی میں رکھا اور میں اس کا شکر پھر بھی ادا نہیں کر پایا ہوں گا، اور میں کس منہ سے اسے کہوں کہ تو نے خوشحالی میں رکھا تو ٹھیک تھا، اب یہ چند سال کا جو ابتلا مجھ پر آیا ہے، یہ جو 6-7 سال کی تکلیف مجھ پر آئی ہے، اسے مجھ سے دور کر دے۔ چنانچہ یہ ہے وہ صبر ایوبی کا نمونہ جو قرآن کریم نے بھی ہمارے سامنے پیش کیا ہے، اور آپ نے یعنی حضرت ایوب علیہ السلام نے صرف اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی اس موقع پر کہ انی مسنی الضر، کہ اے اللہ مجھے تکلیف پہنچی ہے، میں بہت تکلیف میں ہوں، وانت ارحم الراحمین، اور تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ کوئی شکوہ، کوئی شکایت نہیں ہے، کوئی بھی یہ نہیں ہے کہ مجھے یہ تکلیف کیوں پہنچی، بلکہ صرف یہ کہا کہ اے اللہ میں بہت تکلیف میں ہوں، اور اگر تو میری اس تکلیف کو دور کر دے تو تیرا تو کام ہی رحم کرنا ہے، اور تو ارحم الراحمین ہے۔ تو یہ ہے وہ نمونہ جو قرآن کریم نے مختلف انبیاء کا ہمارے سامنے رکھا ہے، اور خاص طور پر حضرت ایوب علیہ السلام کا جو ذکر کیا، ان کے صبر کا ذکر کیا، وہ ایک مثال کے طور پر ہمارے لیے محفوظ کیا ہے۔ دیگر انبیاء بھی اس معاملے میں، کیونکہ صبر کے جب حقیقی معنی ہم دیکھتے ہیں تو صبر کے معنی صرف تکلیف پر راضی برضا رہنے کو صبر نہیں کہتے، بلکہ صبر کے بہت گہرے معنی ہیں، اور بہت سے مختلف معنی صبر میں پائے جاتے ہیں، کیونکہ صبر جو ہے وہ آزمائش پر بھی ہو سکتا ہے، دکھ، مشقت اور غصے پر بھی صبر کیا جاتا ہے، اور یہ وہ سارے وہ معنی ہیں جو قرآن کریم نے یا احادیث نے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے کھولے ہیں۔ کسی دکھ کے موقع پر خود پر قابو پانا وہ بھی صبر کی ذیل میں آتا ہے۔ اگر انسان نا امید ہو رہا ہو تب بھی کہا جاتا ہے کہ صبر کرو، مایوسی گھیر رہی ہو تب بھی کہا جاتا ہے کہ صبر سے کام لو، اگر کسی انسان میں تکبر یا رعونت یا غصہ ہو تب بھی کہا جاتا ہے کہ اس طیش کی حالت کو چھوڑ کر صبر اختیار کرو، اگر کسی انسان کو خوف محسوس ہو رہا ہو وہاں پر بھی صبر کا لفظ بولا جاتا ہے، اگر کوئی شہوت نفس ہو یا طمع ہو یا لالچ ہو ان سے بچنا، اسے بھی صبر کے لفظ سے بیان کیا جاتا ہے۔ تو گویا صبر کے ذریعے سے انسان کو مختلف پہلوؤں سے طمانینت ملتی ہے۔ جو قرآن کریم نے مضمون ہمارے سامنے کھولا ہے کہ صبر ایک بہت بڑی طاقت ہے جو ان تمام قسم کے مراحل میں، حالات میں انسان کے کام آتی ہے، اس کی ڈھارس بنتی ہے، اس کے لیے ڈھال بن جایا کرتی ہے، اسے بچاتی ہے۔ تو یہ وہ خاص روشنی ہے، یہ وہ خاص نور ہے صبر گویا جو انسان کو عطا کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جس کی روشنی میں اگر انسان سفر کرے تو وہ اپنی منزل تک پہنچ جاتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَالصَّبْرُ ضِیَاءٌ، یعنی صبر جو ہے وہ ایک روشنی ہے، ایک ضیاء ہے، ایک نور ہے جو انسان کو راستہ دکھاتا ہے ہر مشکل سے نکلنے کا، ہر تکلیف سے نجات حاصل کرنے کا۔ صبر کے نتیجے میں انسان کو انوار الہی ملتے ہیں، رحمت ملتی ہے۔ لیکن جیسا میں نے ذکر کیا، صبر کا صرف یہ معنی نہیں ہے کہ آزمائش میں انسان صبر کرے، بلکہ ذکر الہی پر دوام اختیار کرنے کے لیے بھی قرآن کریم نے صبر کے لفظ کو استعمال کیا ہے۔ فرمایا الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم والصابرین علی ما اصابہم، اور اسی طرح فرمایا واصطبر لعبادتہ، یعنی اپنی عبادات میں
دوام اختیار کرنا، مداومت اختیار کرنا، اور اپنی نمازوں کی حفاظت کرنا، اپنی عبادات کی حفاظت کرنا اور ان پر آگے بڑھتے چلے جانا، یہ بھی صبر کی ذیل میں ہی آتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ کسی مسلمان کو جو بھی تکلیف یا بیماری یا غم و حزن پہنچتا ہے تو اس کے بدلے میں اگر وہ صبر کرتا ہے تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کے حضور، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کے لیے بہت بڑا اجر لکھ دیا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کی تمام بدیاں دور کر دیتا ہے، اور خواہ اسے ایک کانٹا ہی چبھے اور اس پر وہ اللہ تعالیٰ کی خاطر صبر کرے تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر بھی ضائع نہیں کرتا اور اس کو اس کا بھی اجر عطا کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کا ایک واقعہ آتا ہے حدیث میں کہ وہ کہتے ہیں کہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، اور جب حضور کے ساتھ مسافہ کیا تو مجھے محسوس ہوا کہ حضور کو بہت تیز بخار ہے، اور آپ نے اس حرارت کو محسوس کیا تو پوچھا کہ حضور کیا آپ کو بھی ہماری طرح بیماری آتی ہے، بخار آتا ہے؟ فرمایا کہ ہاں میں بھی ایک انسان ہوں، انما انا بشر مثلکم، مجھے بھی تمہاری طرح بیماریاں بھی آتی ہیں، لیکن میں اس پر صبر کرتا ہوں، مجھے پھر دوہرا اجر ملتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ وہ بیماری بھی سخت آتی ہے اور پھر اس کا اجر بھی عام لوگوں کی نسبت، کیونکہ زیادہ صبر کرتا ہوں تو اجر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے زیادہ عطا کیا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبر کے نتیجے میں انسان کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے خزاں کے موسم میں درختوں سے پتے گرتے چلے جاتے ہیں، روکے نہیں جا سکتے، سنبھالے نہیں جا سکتے، اس طرح سے انسان کے گناہ صبر کے نتیجے میں جھڑ جایا کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جتنی بڑی بلا میں انسان پڑتا ہے، جتنی بڑی تکلیف میں انسان پڑتا ہے، اگر اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش اور ابتلا سمجھ کر اس پر صبر اختیار کرے تو اتنا ہی بڑا اجر بھی اس کو ملتا ہے۔ تو اس لیے جو لوگ کسی تکلیف میں پڑتے ہیں اور یہ خیال کرتے ہیں کہ ہماری تکلیف کا تو یہ عالم ہے کہ گویا ناقابل برداشت ہے، اور ایسی تکلیف گویا کسی کو پہنچ ہی نہیں سکتی جیسی تکلیف مجھے پہنچی ہے، تو انہیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جتنی بڑی تکلیف ہے اس کا اجر بھی اتنا ہی زیادہ ہوا کرتا ہے۔ اسی لیے اسلام نے خودکشی کو پسند نہیں کیا، ناپسند کیا ہے، بلکہ خودکشی تو دور کی بات ہے، اس بات کو بھی پسند نہیں کیا کہ انسان اپنے لیے کسی بیماری یا تکلیف یا کسی مصیبت سے گھبرا کر اپنے لیے موت کی دعا کرے اور یہ کہے کہ اللہ بس مجھے اٹھا لے، بلکہ یہ سکھایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم میں سے کوئی موت کی تمنا نہ کرے، بلکہ اگر کوئی تکلیف ناقابل برداشت ہو جائے تو صرف اللہ سے یہ دعا کرے کہ احیینی ما کانت الحیات خیر لی، اے اللہ مجھے اس وقت تک زندہ رکھ جب تک زندہ رہنا میرے لیے بہتر ہے، وتوفنی اذا کانت الوفات خیر لی، اور اس وقت مجھے اٹھا لے اس دنیا سے، اس وقت مجھے وفات دے دے جب میرا وفات دیا جانا میرے لیے بہتر ہے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے، کتاب المرضع میں آئی ہے۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دعا کیا کرو موت کی دعا کے بجائے کہ اے اللہ اگر زندگی میرے لیے بہتر ہے تو مجھے زندگی عطا کر جب تک بہتر ہے، اور اگر میرا مرنا بہتر ہے اور میری حالت ایسی ہے کہ میں تیرے حضور پیش ہونے کے قابل ہوں تو مجھے وفات دے دے۔ کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کو پتہ نہیں ہوتا، لمبی عمر ہے، اس کو لمبی عمر دی جاتی ہے بسا اوقات، تو اس کا دوہرا فائدہ ہوتا ہے، اگر وہ نیک ہے تو اپنی نیکیوں میں بڑھتا چلا جاتا ہے۔ یہ حضرت عبداللہ بن مسعود کی، غالباً حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا کہ کسی شخص کو موت کی تمنا یا دعا نہیں کرنی چاہیے، بلکہ بسا اوقات اس کے لیے حیات بہتر ہوتی ہے، اور اگر وہ نیک ہے تو مزید نیکیاں کر لیتا ہے، مزید نیکیاں کما لیتا ہے، اور اگر وہ برا ہے تو حیات اس لیے اس کے لیے بہتر ہوتی ہے کہ وہ اپنی بعض برائیوں سے، بعض گناہوں سے، بعض غلطیوں سے توبہ کر لیتا ہے۔ چنانچہ زندگی ہر صورت میں اس کے لیے بہتر ہے، موت کی اسے تمنا نہیں کرنی چاہیے۔ عبادت میں صبر کا ذکر ہوا تھا، فعبد ہو وستبر لعبادت ہی، جو قرآن کریم میں آیا ہے، فعبد ہو یعنی اللہ کی عبادت کرو اور اس میں مداومت اور صبر اختیار کرو۔ اب یہ بھی یہاں بھی صبر کا مضمون عبادت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے باندھا ہے۔ سورۃ مریم میں فرمایا کہ عبادت میں بھی ایک قسم کا صبر درکار ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ انسان ایک نماز یا ایک سجدہ کر کے اس بات پر راضی ہو جائے کہ اس نے اپنا حق ادا کر دیا
اور اللہ تعالیٰ اس کی اس عبادت کو قبول کر لے گا۔ اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا ہے، اس عبادت کو بھی قبول کرتا ہے، لیکن عبادت میں صبر دکھانا وہ بہت ضروری ہے۔ روزمرہ رشتے جو انسان کے ہوتے ہیں ان کو نبھانے میں بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں صبر کے الفاظ استعمال کیے ہیں۔ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ، سورۃ فرقان کی آیت ہے کہ ہم نے تم میں سے بعض کو بعض کے لیے آزمائش کا ذریعہ بنایا ہے، یہ دیکھنے کے لیے کہ کیا تم صبر کرتے ہو۔ اب آج ہم دیکھتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر بسا اوقات انسان ہمارے ماحول میں رشتوں کو نبھاتے ہوئے، رشتوں کو سنبھالتے ہوئے صبر کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ یہ بس بہت ہو گئی، اب اس کے بعد میں برداشت نہیں کر سکتا۔ حالانکہ قرآن کریم کی اس آیت نے ہمارے لیے اس اصول کو واضح کیا ہے کہ یہ ابتلاء اور آزمائشیں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بسا اوقات محض اس کا صبر جانچنے کے لیے ہوتی ہیں اور یہ دیکھنے کے لیے ہوتی ہیں کہ وہ اپنے رشتوں کو نبھانے میں کس حد تک صبر کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد جو لوگ کرتے ہیں اور جہاد کے لیے نکلتے ہیں ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں صبر کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اصبروا وصابروا ورابطوا، سورۃ آل عمران میں آتا ہے کہ صبر دکھاؤ، جب اللہ کے راستے پر نکلو، اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلو تو پھر مضبوطی دکھاؤ، پوری طاقت کے ساتھ وہاں پر قدم جما کر کھڑے ہو اور دوسروں کو بھی قدم جمانے کی تلقین کرو اور باہم رابطوں کو قائم رکھو۔ اسی طرح علم سیکھنے کے حوالے سے اس میں فرمایا کہ جلد بازی نہ کرو، صبر دکھاؤ، اس کے نتیجے میں تم بعض لوگ ہوتے ہیں جیسے عبادت سے جلدی اکتا جاتے ہیں، اسی طرح علم سیکھنے میں بھی بہت جلدی اکتا جاتے ہیں، تھک جاتے ہیں۔ فرمایا کہ لمبی منازل ہیں، لمبے فاصلے ہیں، اس لیے علم جب سیکھنے کے لیے نکلو تو وہاں بھی جلد بازی نہ کرو۔ دن رات، چاند ستارے، کشتیاں، سمندر وغیرہ یہ سب بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس میں صبر کرنے والوں کے لیے بہت بڑی نشانیاں ہیں۔ تو وہ لوگ جو صبر کے ساتھ علم کی ان منازل کے حصول کے لیے یا ان پر چلنے کے لیے گامزن رہتے ہیں، بالآخر وہ اپنی منزل کو پہنچ جاتے ہیں۔ اور غصے پر صبر کرنا تو پہلے ذکر آ چکا ہے کہ ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک و بینہ عداوۃ کانہ ولی حمیم، کہ ایسے طریق پر، بہترین طریق پر لوگوں کے ساتھ معاملہ کرو کہ جس کے نتیجے میں جو تمہارے دشمن بھی ہیں وہ بھی تمہاری محبت سے گھائل ہو جائیں اور تمہاری محبت کے قائل ہو جائیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں انہی کی روشنی میں، اور اسلام نے جو تعلیمات صبر کے حوالے سے ہمیں دی ہیں، حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے بھی اپنی جماعت کو صبر کی بار بار تلقین فرمائی ہے اور صبر کا دامن ہاتھ سے چھوڑنے کو پسند نہیں فرمایا۔ خواہ کیسے ہی حالات کیوں نہ ہوں، دشمن کی طرف سے گالیاں بھی دی جاتی ہیں، دشمن کی طرف سے ظلم بھی کیا جاتا ہے، زیادتیاں بھی کی جاتی ہیں، لیکن اور لوگوں کے بسا اوقات طبی طور پر غصہ بھی ہوتا ہے، یہ خیال آتا ہے کہ ہمیں اس کا بدلہ لینا چاہیے، لیکن حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام جو صبر کے بارے میں جماعت کو نصیحت کرتے ہیں میں وہ آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں کہ جماعت کو چاہیے کہ صبر سے کام لے اور مخالفین کی سختی پر سختی نہ کرے اور گالیوں کے عوض میں گالی نہ دے۔ جو شخص ہمارا مکذب ہے اس پر لازم نہیں ہے کہ وہ ادب کے ساتھ بولے۔ اس کے نمونے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی بہت پائے جاتے ہیں۔ صبر جیسی کوئی شے نہیں مگر صبر کرنا بڑا مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی تائید کرتا ہے جو صبر سے کام لے۔ میں اس کو پسند نہیں کرتا کہ ہماری جماعت کے لوگ کسی پر حملہ کریں یا اخلاق کے برخلاف کوئی کام کریں۔ خدا تعالیٰ بردباری کا حکم دیتا ہے اور اسی کے مطابق کرنا چاہیے۔ خدا تعالیٰ کے الہامات کی تفہیم بھی یہی ہے کہ بردباری کریں۔ ہمارے پاس کوئی ایسا شربت نہیں کہ فوراً کسی کے ہاتھ پر ڈال دیں۔ ابھی تو بعض ماننے والے بھی ایسے ہیں کہ وہ پورا یقین نہیں کرتے بلکہ وساوس کی کہہ کرتے ہیں، تاہم کمزوروں پر رحم کرنا چاہیے۔ بس یہ تعلیم ہے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی جو آپ نے اپنی جماعت کو دی، اور در حقیقت یہ وہی تعلیم ہے جو قرآن کریم کی تعلیم ہے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی لائے ہوئے اسلام کی حقیقی تعلیم ہے، جس سے دنیا بہت دور چلی گئی ہوئی ہے۔ ہمیں دنیا میں وہ لوگ نظر آتے ہیں جو بظاہر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متبعین کہلاتے ہیں،
لیکن جب ان کی زندگیوں کا جائزہ لیا جاتا ہے تو ان زندگیوں میں، ان کی روزمرہ کے معاملات میں ان تمام حوالوں سے صبر کا کوئی پہلو نظر نہیں آتا۔ بس ہمیں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی جماعت کو خاص طور پر اس حوالے سے کوشش کرنا ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔